آج کی کہانی ایک سچی کہانی سے متاثر ہے جس کا عنوان ہے 5 دوست۔ ایک دوست جس کا نام الف ہے وہ کامیاب ہوا، اور 4 دوست جو کہ الف کے ساتھ ہی پلے بڑے ہیں وہ ناکام کیوں ہوئے؟ 5 دوستوں نے ایسی کیا غلطی کی تھی جس سے وہ ناکام ہوئے، اور الف ایسا کون سا قدم اٹھایا تھا جس کی تقدیر میں اسے کامیابی مل گئی ہے؟ کہانی بہت دلچسپ، موٹیویشنل اور سبق آموز ہے، اسی لیے ویڈیو تک پورا بنے رہیں۔ اگر میری کہانی آپ لوگ کو پسند آ رہی ہے تو لائک کریے، سبسکرائب کریے۔ تو کہانی کی شروعات میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہلکی ہلکی گر رہی تھی، کچے گھر کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، اندر ایک چھوٹی سی بتی جل رہی تھی جس کے نیچے 5 بچے زمین پر بیٹھے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پیر ننگے، لیکن آنکھوں میں سپنے اور زندہ تھے۔ اس میں سے ایک تھا الف، سمیر، رفیق، عرفان اور ندیم، بچپن کے دوست، ایک ہی گلی، ایک ہی اسکول، ایک ہی غریبی۔ جب کسی کے پاس روٹی ہوتی سب کھاتے، جب کسی کے پاس آنسو ہوتے سب چپ ہو جاتے۔ اس رات الف نے دھیرے سے کہا، ایک دن ہم اس زندگی سے باہر نکلیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ سمیر ہنس دیا، پہلے نوکری تو مل جائے۔ پھر رفیق نے کہا، سکسیس پیسے سے آتی ہے اور پیسے شارٹ کٹ سے۔ پھر عرفان سے سر ہلا دیا، بس زندگی تھوڑی ایزی ہونی چاہیے۔ پھر ندیم بولا، قسمت سب سنبھال لے گی۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ سب کی قسمت الگ الگ راہیں چن چکی ہوگی۔ زندگی کا پہلا تھپڑ جب پڑا، جب وقت گزر گیا، اسکول ختم ہوئے، سپنے اب ذمہ داری بن گئی، شہر بے رحم تھے، غریب کے لیے موقع کم، امتحان زیادہ تھا۔ سمیر کو محبت ہو گئی، یا شاید صرف لگاؤ تھا۔ وہ پیسے اڑاتا گیا، کام چھوڑ دیا، صرف ایک چہرے کی پیچھے پڑ گیا۔ رفیق نے آسانی سے پیسے کمانے والوں کا ساتھ پکڑا، پہلے چھوٹا فائدہ پھر بڑا نقصان۔ عرفان بری عادتوں میں پھنس گیا، پہلے ٹینشن کے لیے پھر عادت کے لیے۔ ندیم صرف انتظار کرتا رہا، کل کچھ اچھا ہو جائے گا۔ صرف الف رکا نہیں، وہ دیکھتا تھا، سوچتا تھا اور سیکھتا تھا۔ دن میں مزدوری، رات کو کتاب، اور دوسرے تھک کر سو جاتے تھے۔ الف اپنا دماغ جگائے رکھتا تھا، وہ سب سے تیز نہیں تھا لیکن سب سے مستقل تھا۔ پھر بھی کچھ راتیں ایسی جاتی جب وہ چھپ چھپ کر روتا، یا اللہ، میں صحیح راستہ چن رہا ہوں نا؟ حاجی صاحب کی زندگی میں انٹری ہوئی۔ ایک شام الف مسجد کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں تھکان، چہرے پر خاموشی۔ ایک بزرگ سفید داڑھی والے ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا، لگتا ہے بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ پھر الف نے جواب دیا، بوجھ نہیں، زندگی۔ پھر بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹھو لڑکے، تھکے ہوئے لوگوں کو نیند نہیں، سمجھ چاہیے ہوتی ہے۔ یہ تھے حاجی صاحب، سادگی، دین اور حکمت کا زندہ نمونہ۔ اس دن کے بعد الف روز شام ان سے ملنے لگا۔ حاجی صاحب نے کبھی پیسے نہیں دیے، کبھی جھوٹی تسلی بھی نہیں دی، صرف سچائی کا راستہ بتاتے گیا۔ بیٹا، انہوں نے کہا، لوگ اس لیے نہیں گرتے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اسی لیے گرتے ہیں کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ الف ہر لفظ دل میں اتارتا گیا۔ پھر وقت نے اپنا رنگ دکھایا، سمیر کی محبت چلی گئی، پیسے بھی گئے اور عزت بھی۔ رفیق قرض اور ڈر کا سبب بن کر جال میں پھنس گیا۔ عرفان کی صحت اور شرم دونوں بک گئی۔ ندیم اب بھی قسمت کو گالی دیتا گیا۔ یہ سارے دوست ایک ساتھ بیٹھے تھے، یہ حال چل رہا تھا، اور وہ سب مل کر الف پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ابھی تک اسٹرگل۔ سمیر نے کہا، کتابوں سے امیر بن گئے کیا؟ رفیق نے مذاق اڑایا، تو بہت بدل گیا ہے۔ عرفان نے نظر جھکا کر کہا۔ الف کو اپنے یہ دوستوں کی ساری باتیں سن کر بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر اسی وقت اسے حاجی بھائی کی یہ کہے گئے الفاظ، کنسسٹنسی بہت خاموش رہتی ہے اور ناکامی بہت شور مچاتی ہے۔ اور ایک دن حاجی صاحب نے الف کو غور سے دیکھا، بیٹا، اب میں تم سے 3 سوال پوچھوں گا، ایک ہفتہ لو۔ الف گھبرا گیا، اور یہ سوال تھے کہ جب کامیابی اللہ لکھتا ہے تو انسان محنت کیوں کرتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ
کہ صبر اور سستی میں فرق کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا اگر دنیا کبھی غلط لوگوں کو نواز دی ہے تو اچھے انسان ایماندار کیوں رہتے ہیں؟ جواب رٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ حاجی صاحب نے کہا سمجھا ہوا ہونا چاہیے۔ وہ ہفتہ الف کی زندگی کا سب سے مشکل ہفتہ تھا۔ وہ لوگوں کو دیکھتا تھا اور قرآن شریف پڑھتا تھا، اپنے دوستوں کی زندگی پر سوچتا تھا۔ نیند کم ہو گئی، سوچ گہری ہو گئی۔ پھر جب جواب کا دن آیا اس نے حاجی بھائی سے ملاقات کی اور حاجی بھائی نے اس کا پرخلوص سواگت کیا، اور الف بولا اللہ کامیابی لکھتا ہے لیکن محنت اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ بندہ سچ میں چاہتا کیا ہے۔ یہ تھا پہلے سوال کا جواب، اور پھر دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ صبر کا مطلب کام کے ساتھ انتظار ہے اور سستی کا مطلب بنا کام کے امید۔ اور جب تیسرے جواب کی باری آتی ہے تو حاجی بھائی اسے بہت مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں، مگر الف کے آنکھوں میں بہت پرجوش اور سکون اور امید نظر آتی ہے۔ پھر تیسرا سوال کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ایمانداری اس لیے نہیں ہوتی کہ دنیا انصاف کرے، بلکہ اسی لیے ہوتی ہے کہ بندہ اپنے دل کے سامنے سر اٹھا کر جی سکے۔ حاجی صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا تم نے صرف سیکھا نہیں بلکہ تم نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم بہت بڑے تحفے کے حقدار ہو۔ اور یہ کہہ کر حاجی صاحب الف کو اپنے گھر بلاتے ہیں، اور وہاں آمنہ نامی ایک خاتون تھی جو کہ حاجی صاحب کی صاحبزادی تھی، سادی سیدھی سی، پردے میں رہنے والی اور دیندار، چہرے پر سکون اور ایک الگ سی روشنی۔ اور حاجی بھائی نے کہا یہ میری امانت ہے اور میں تمہیں اس کا مستحق سمجھتا ہوں، یہ انعام نہیں تھا، یہ ذمہ داری تھی۔ الف نے شکر کے ساتھ قبول کی، اور چند سال بعد الف کامیاب تھا، پیسے سے بھی اور سوچ سے بھی۔ وہ اپنے گرے ہوئے دوستوں کا سہارا بنا، کچھ سنبھل گئے، کچھ نہیں۔ سمیر نے ایک دن کہا تو ریس جیت گیا۔ الف مسکرایا اور کہا میں نے بس ڈھونڈنا نہیں چھوڑا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ زندگی لوگوں کو نہیں توڑتی، غلط فیصلے توڑتے ہیں۔ جھوٹی محبت، آسان پیسہ اور بری عادتیں، یہ سب دھوکہ ہے، لیکن مستقل محنت، صحیح رہنما اور صبر حقیقی کامیابی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تمہاری زندگی میں ایک حاجی صاحب ضرور بھیجتا ہے۔ اور آج کی سبق آموز اصلی کہانی پہ بنی ہوئی اور مبنی ایک موٹیویشنل کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لائک کریں میرے ویڈیو کو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔